آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کی وضاحت کریں کہ 3 رکعت وتر کیسے پڑھے جائیں. یعنی کہ ہم جو عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہیں، اب اس وتر کے سلسلے میں شریعت نے تو کافی آزادی دی ہے. کوئی 1 رکعت پڑھے تب بھی صحیح ہے، 3 پڑھے تب بھی صحیح ہے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، جتنے وتر پڑھے پڑھ سکتا ہے. لیکن سب سے افضل 3 رکعت وتر ہیں. یہ پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے اسی پر ایک مکمل سوال کا جواب بھی تھا کہ سب سے بہتر وتر کتنے کے. تو تعداد کے اعتبار سے سب سے افضل جو ہیں وہ 3 رکعت وتر ہیں. وہ اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصیام کے اندر یا جو دارالسلام کی ترتیب ہے اس حساب سے کتاب الصلاۃ التراویح باب یہ چیپٹر باب قیام رمضان، وہاں پر ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو معروف حدیث مبارکہ منقول ہے کہ ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کیسے تھا. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان ہوں یا رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو نماز پڑھتے تھے وہ 11 رکعت ہوا کرتی تھی، 8 رکعت نوافل اور اس کے بعد ثم یصلی ثلاثا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. اب یعنی کہ اس حدیث سے مبارکہ سے لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کی تعداد میں سے جس چیز پر ہمیشہ اختیار فرماتے تھے وہ تھے 3 رکعت. اب یہ آج کا یہ سوال ہے کہ ان 3 رکعت کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے. جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے انداز وتر یا طریقے وتر کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وتر یہ جو 3 رکعت ہیں ان کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. وتر نماز جو 3 رکعت ہے اب ان کے پڑھنے کے طریقے بھی 3 ہیں. ان میں سے 2 طریقے صحیح ہیں، درست ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہمارے ہاں رائج ضرور ہے لیکن اس چیز کی ثابتی نہیں ملتی. ان تینوں طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، وہ یہ ہے کہ 3 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر اٹھ کے 1 رکعت الگ پڑھیں. اب یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا. حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ یا کتاب الصلاۃ المسافرین، اس میں ایک باب ہے باب صلاۃ اللیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز کیسے ہوتی تھی. اب وہاں پر صحیح بخاری میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 وتر پڑھتے تھے اور یہاں پر صحیح مسلم میں ان 3 وتروں کا سیدہ طریقہ بتلاتی ہیں. فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت یا 1 وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ پڑھتے تھے. اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں. حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے باب الوتر. سیم اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 رکعت وتر پڑھنے کا جو طریقہ بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 رکعت وتر 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتے تھے. 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سلام پھیرتے تھے، اس کے بعد باقی جو 1 رکعت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ الگ پڑھتے تھے. اور جب آپ مزید آگے پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ بھی 3 رکعت وتر اسی طرح پڑھتے تھے. حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الآثار،
اس میں کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے الوتر رکعۃ من آخر اللیل. اس باب میں اس چیپٹر میں امام طحاوی رحمہ اللہ یہ حدیث لاتے سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو 3 رکعت وتر پڑھتے تھے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، اس کے بعد 1 رکعت سیدنا عبداللہ بن عمر الگ سے پڑھتے تھے. اب یہ پہلا طریقہ ہے 3 رکعت وتر پڑھنے کا، 2 پڑھ کے سلام پھیرنا، 1 رکعت الگ پڑھنا، اور یہ طریقہ سب سے بہتر، افضل، راجح، صحیح ترین اور درست ترین ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکعت وتر پڑھنے کا وہ یہ کہ 3 رکعت کٹھے پڑھی جائیں، لیکن 3 رکعت کٹھے ایسے پڑھیں گے کہ 2 رکعت کے بعد التحیات یا یہ جو تشہد میں بیٹھا جاتا ہے یہ نہیں. جیسے مغرب کی نماز ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں، 2 پڑھ کے التحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کے 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. اب یہ جو دوسرا طریقہ ہے وتر کا، یہ ایسے ہے کہ 3 رکعت پڑھیں گے، لیکن اس میں 2 رکعت کے بعد یہ جو تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ نہیں بیٹھیں گے، 3 رکعت مسلسل بغیر التحیات کے، بغیر تشہد کے. یہ بھی صحیح ثابت ہے. امام طحاوی کی یہی کتاب جس کا میں نبی آپ کے سامنے حوالہ ذکر کیا، شرح معانی الآثار، اس میں کتاب الصلاۃ کے اندر وہ جو باب قائم کرتے ہیں نا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، اس باب میں، اس چیپٹر میں وہی حدیث لاتے ہیں سیدنا عمر کے بارے میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رات کو اپنے ساتھیوں کو وتر کی نماز پڑھائی. اور حدیث کی وضاحت معلوم کرتے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یہ وہ رات تھی کہ جس رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات فرما گئے تھے. تو ان معاملات کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئی اور مسلمان صحابہ کرام میں سے کافی لوگ وتر کی نماز نہیں پڑھ سکے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں آپ کو وتر کی نماز پڑھاتا ہوں. اور انہوں نے کیسے وتر کی نماز پڑھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ 3 رکعت کٹھے پڑھائیں، فلم یسلم الا فی آخرہن، اور 3 رکعتیں ملا کر پڑھائیں، لیکن بیچ میں التحیات، تشہد، اس چیز کی کوئی ثابتی نہیں. اب یہ ہے دوسرا طریقہ وتر کا جو پڑھنا جائز ہے کہ 3 رکعت کٹھے پڑھی جائیں لیکن بیچ میں التحیات نہ پڑھی جائے. اچھا، اس سے اگلا اور تیسرا طریقہ 3 رکعت وتر پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا جائے اور اٹھ کے پھر 1 رکعت پڑھی جائے، پھر 3 رکعتوں کے اختتام پر سلام پھیرا جائے. یعنی کہ 3 رکعت ایسے پڑھنا کہ 2 رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھنا. اب یہ جو وتر کا طریقہ ہے باسند صحیحہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، نہ ہی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایک سے ثابت ہے. اس معاملے میں جب آپ چھان بین کریں گے، کتب احادیث کو، کتب روایات کو پڑھیں گے تو کسی مسند کتاب میں کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ملے گی باسند صحیحہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے وتر پڑھا ہو. تو مختصر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ وتر نماز پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. سب سے بہتر اور اصل طریقہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا، 1 رکعت الگ پڑھنا، پھر اس کے بعد جو دوسرا اسٹیج ہے وہ بھی صحیح ثابت ہے، 3 رکعت کٹھے پڑھنا اور بیچ میں تشہد نہ کرنا. اور اس کے بعد جو تیسرا وتر کا طریقہ ہے وہ یہ کہ 3 رکعت کٹھے پڑھنا اور 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا. اب اس معاملے میں اس چیز کی کوئی ثابت نہیں. اس معاملے میں جو عام طور پر بعض روایت ذکر کی جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک کتاب ہے الاستیعاب کے نام سے. اول تو یہ بات ہے کہ اس کا درجہ وہ بخاری، وہ مسلم، وہ ترمذی، وہ نسائی ان کتابوں جیسا نہیں. اس الاستیعاب کے اندر امام ابن عبد البر نے ام عبد نامی خاتون کے حالات ذکر کرتے ہوئے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت وتر اس طرح پڑھتے تھے، لیکن یہ اصول حدیث کے اعتبار سے انتہائی ضعیف تر، مردود تر روایت ہے کہ اس کو بیان کرنے والے راویان میں کئی ایسے راوی ہیں جو محدثین امت کہتے ہیں کہ ناقابل اعتماد ہیں، جن کی بات کو، جن کی روایت کو قطعاً قبول نہیں کیا جا سکتا، جن میں سے ایک حفص بن سلیمان ہیں اور بھی بہت سارے راویان ہیں. تو یعنی کہ ذخیر حدیث میں سے وہ کتب جو کہ امت کے ہاں مسند کتابوں میں شمار نہیں ہوتی، وہ درجہ ان کا نہیں جو بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں کا ہے. اور ان کے اندر بھی اگر کوئی روایت صحیح ثابت ہوتی تو مانا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی صحیح، لیکن ان
ان کتابوں کے اندر بھی باسند صحیحہ کوئی روایت نہیں، تو کوشش کر کے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو ان طریقوں میں سے سب سے بہتر اور افضل ہے۔